یہ تو سامنے ہے نا معاملہ. سمپل سا جواب. ملا کا بنایا ہوا امام ملا کے گھر میں آئے گا نا. علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا یا علی انتا قائد الغر المعجلین، اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. علی والوں کو بتانا نہیں پڑتا، چہرہ بتاتا ہے علی کا غلام ہے. الرحمن، میں رحمان ہوں. کیوں؟ علم القرآن، میں نے پہلے علم قرآن دیا. خلق الانسان، پھر اس انسان کو پیدا کیا. ہائے ہائے، واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے. ایک انسان خلق الانسان، پھر اس انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، جیسے ہی پیدا کیا اسے بولنے کی طاقت دے دی. توجہ ہے. اللہ جانے منحوس ملا کس منہ سے علی کا مقابلہ کرتا ہے. اپنی خلقت تو دیکھ، اللہ نے تجھے کس حالت میں پیدا کیا. ایک تو میں نے سورہ دہر میں کہہ دیا، اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اے انسانوں ہم نے تمہیں ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا. قرآن ہے، قرآن بیان نہیں ہے کسی کا. من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے ہر انسان کو گندے نطفے سے پیدا کیا. جا کر مولوی کو سنا دو کہ گندے نطفے سے پیدا ہونے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا. نہیں ہو سکتا مقابلہ. توجہ، ٹھہرو. خلقت ہوئی ہے نجاست سے، اور کس کیفیت میں نکالا. دیکھو یاد رکھنا، وہ ایک انسان ہے جسے اللہ نے پڑھا کر بھیجا، علم دے کر بھیجا. اور باقی دنیا کے انسانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ کہہ رہا ہے انسانوں، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے تمہیں اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. ٹھہرو، پتا کیا چلا؟ دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا. مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مبلغ ہو، مجتہد ہو، جاہل پیدا ہوا. پھر دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا. تو بھائی علی گڑھ والوں، تلکنا والوں، ماں کے پیٹ سے ہر انسان دو عیب لے کر آیا ہے. ایک عیب ہے جہالت کا، دوسرا عیب ہے کمزوری کا. بھائی تم جاہل تھے،
دنیا میں آنے کے بعد تم نے کسب علم کیا، مدرسوں میں، مکاتب میں، کالجز میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں تم نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد تم اتنے بڑے عالم بن گئے کہ ساری دنیا تمہارے علم سے حیران ہے۔ کمپیوٹر تم نے ایجاد کر دیا، روبوٹ تم نے ایجاد کر دیا، الیکٹریسٹی تم نے انوینٹ کر دیا، حیران ہو گئی دنیا۔ کتنے کمزور تھے جب ماں کے پیٹ سے چلے، اور دنیا میں آنے کے بعد تم اتنے طاقتور بن گئے کہ آج زمان و مکان بے معنی ہو کر رہ گئے۔ شمسی توانائی کو تم نے کنٹرول کر لیا، چاند پر تمہارے قدم اتر گئے، مریخ پر تمہاری سواری پہنچ گئی، سولر انرجی کو تم نے کنٹرول کر لیا، تمہارے ہوائی جہاز فاناؤں کے سینوں کو چاک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تمہارے آبی جہاز سمندروں کا کلیجہ چاک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایٹم بم تم نے ایجاد کر دیا، نیوکلیئر بم تم نے ایجاد کر دیا۔ تو کتنے کمزور تھے جب ماں کے پیٹ سے چلے، اور دنیا میں آنے کے بعد اتنے طاقتور بن گئے کہ دنیا حیران ہو گئی۔ تو بھائی تم جاہل تھے، دنیا میں آ کر عالم بنے، تم کمزور تھے، دنیا میں آ کر طاقتور بنے، تو اب جو ماں کے پیٹ سے علم لے کر آیا ہو، اب جو چلا ہی طاقت سے ہو، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا۔ تو نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، مولانا ہم سب تو جہالت اور کمزوری سے چلے، وہ کون ہے جو علم اور طاقت سے چلا؟ تو دو جملے یاد رکھنا، اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھنا۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں قرآن پڑھتے دیکھنا، اور اگر طاقت دیکھنی ہو تو جھولے میں کلہ اجدر کو چیرتے۔ سب مل کر حیدر، کون منا حسنین کا فادر، کون منا حسنین کا فادر، کس نے چیرا کلہ ازدر، کس نے چیرا کلہ ازدر، مردہ بولا کھا کر ٹھوکر، مردہ بولا کھا کر ٹھوکر، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا۔ اور واضح کر دوں، نوجوانوں تم تھک رہے ہو، میں بھی سمیٹ دوں۔ ٹھہرو ٹھہرو، نہیں دیکھو، زبردستی نہیں، اتنے جلدی تھک جاؤ گے تو فائدہ کیا ہے۔ ابھی تو میں دھیرے دھیرے پک اپ میں آ رہا ہوں، ابھی گاڑی نے تو صحیح سے ایکسیلیٹر بھی نہیں پکڑا۔ یاد رکھنا، علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے، نہ شک کر کے سننا چاہیے۔ پروردگار اور واضح کر دے، اور وضاحت کر دے، مالک کون ہے وہ انسان جو علم قرآن لے کر آیا۔ خلق الانسان، پھر تو نے اس کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اسے قوت بیان عطا کر دیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ قرآن کا جواب قرآن سے دیتا ہے۔ دوسرے سورے میں اللہ نے بتایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جو علم قرآن لے کر آیا کبد میں پیدا ہوا۔ کون کبد؟ کبد کیا ہے؟ جا کر لغت اٹھا کر پڑھنا،
قبض کہتے ہیں زمین کے سینٹر پوائنٹ کو، زمین کے سینٹر پوائنٹ کو۔ اب میں کیا کروں؟ سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتایا زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ، کعبے میں آیا علی مولود کعبہ۔ مومنو فخر کرو کہ ہمارا مولا کعبے میں آیا۔ علی مولا، علی مولا، وفا کسی دوسرے کا امام محلے کے مسجد میں بھی آیا ہو تو بتا دو۔ میرا مولا ایک زبان ماشاء لگائیں اللہ۔ نعرہ، زندہ باد۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ میرا مولا کعبے میں آیا۔ کسی خطیب کا جملہ یاد آ گیا مجھے اس وقت، کہتے ہیں میں سوچتا رہتا تھا کہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا، اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا۔ بات تب سمجھ میں آئی جب سیدہ سے نکاح ہوا۔ آئے آئے آئے، وہ کہتے ہیں رشتہ برابر کا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو دلہا خدا کے گھر کا۔ علی علی پھولوں کی مہک میں، ڈالی کی لچک میں، چڑیوں کی چہک میں، سردار سوارو، سلمان کا مولا، موسیٰ کا مولا، پیغمبر کا مولا، یوسف کا مولا، یونس کا مولا، ہر جگہ ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے۔ نعرہ میرا مولا کعبے میں آیا۔ اب بات سمجھ میں آئی کون ہے جو علم قرآن لے کر آیا۔ اب وہ مولوی ہی کیا جو علی کی عظمت ہضم کر جائے۔ کہنے لگا اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لیا۔ میں نے کہا سن مولوی، ابھی یزیدی کارخانے میں وہ سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے۔ ٹھہرو، کہنے لگا مجھے بتائیے اللہ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کا نام قرآن میں کیوں نہیں لیا۔ میں نے کہا اللہ جانتا تھا ملا کتنا چالاک ہے۔ اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لے لیتا تو ملا کہتا قرآن بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ اللہ جانتا تھا مزاج، اللہ جانتا تھا مزاج کہ جہاں علی نظر آتا ہے ملا راستہ بدل لیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جنت کے دروازے پر اللہ نے علی کا نام کیوں لکھا، پنجتن کا نام۔ اچھا میں سوچتا تھا کہ اللہ نے جنت کے دروازے پر پنجتن کا نام کیوں لکھا۔ میرے بات تب سمجھ میں آئی جب میرے گھر کے دروازے پر میرے چھوٹے بھائی نے میرا نام لکھوا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا وجہ کیا ہے، گھر کے دروازے پر میرا نام کیوں لکھوایا؟ میرے بھائی نے جواب دیا وجہ یہ ہے بھائی جان کہ باہر سے آنے والوں کو پتا چل جائے گھر کا مالک کون ہے۔ جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو بھائی یہ قرآن ہے کہاں؟ کہاں ہے یہ قرآن؟ وہ بولا حافظ کے سینے میں۔ حافظ نہیں، حافظ کے سینے میں۔ میں نے کہا جس دن سارا حافظ مر گیا، نعوذ باللہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ تو پروردگار دنیا میں کون سی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں تو نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کا جواب قرآن میں دیا، سورہ واقعہ۔ اللہ نے کہا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ ارے یہ جملہ غور کرنا اللہ کا، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت دار قرآن ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی نا، قرآن ذلیل خاروں کے لیے نہیں، عزت داروں کے لیے آیا ہے۔ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ تو پروردگار یہ قرآن ہے کہاں؟ آگے بڑھ کے کہا فی کتاب مکنون، یہ چھپی ہوئی کتاب کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانے کہا ہے مجمع، اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب کسی وہ کتاب کے سینے میں ہے۔ تو وہ کتاب کون ہے؟ پہلے یہ سمجھو کہ یہ کتاب کون ہے، کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے، ہر خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ تو پھر قرآن اسی کے سینے میں ہوگا نا جس کے سینے میں ہر شے کا علم موجود ہوگا، ہر شے کا علم موجود ہوگا۔ اللہ نے کون ہے وہ؟ سورہ یاسین میں آواز دی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم جمع کر دیا امام مبین میں۔ تب مولویوں فیصلہ کرو، امام مبین وہ ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو امام مبین کون ہے؟ وہ امام مبین ہے جو سوال کرنے والے سے کہتا تھا پوچھ کر بتاؤں گا، یا وہ امام مبین ہے جو منبر پر بیٹھ کر کہتا تھا سلونی سلونی؟